میں نے دیکھا صحت اور زندگی نامی کے رسالے میں، ڈاکٹر نور محمد نام ایک شخص ہے ملتان کے، معلوم نہیں ابھی زندہ ہے کہ فوت ہو گئے ہیں، ان کا بیان تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ کس ملک کی بات، انہیں کینیڈا کی بات کی یا اٹالین کی بات کی۔ وہ کہتے میں وہاں سیر کے لیے گیا، وزٹ کے لیے گیا، تو میں ایک پارک میں چلا گیا سیر کرنے کے لیے۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو وہاں ایک تالاب تھا، میں نے تالاب کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنا شروع کر دیا تاکہ میں نماز ادا کر سکوں۔ میں نے وضو کیا جس طرح ہم وضو کرتے، ہاتھوں کو دھویا، کولی کی ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، اپنے بازوں کو دھویا، سر کا مسح کیا، پاؤں کو دھویا۔ کیونکہ وہ پارک تھا، بہت سارے لوگ وہاں سیر کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کچھ انگریز، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ کچھ فاصلے پر کھڑے میرا یہ عمل دیکھ رہے تھے جو کچھ میں نے کیا۔ میں وضو کر رہا تھا اور وہ میرا یہ عمل دیکھ رہے تھے، یہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ وہ 4 5 یا 6 افراد تھے۔ جب میں وضو مکمل کر کے کھڑا ہوا تو میرے پاس آ گئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کس ملک سے آیا ہے؟ میں نے بتایا کہ پاکستان سے۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ یہ سوال سن کر میں پریشان ہو گیا کہ پاکستان اور پاگل خانے؟ میں نے کہا کوئی اتنے زیادہ تو نہیں ہے، میری دانش میں چند ایک پاگل خانے ہیں، ایک لاہور ہے، ایک شاید ملتان یا کراچی، زیادہ تو نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو کہ پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ کہنے لگے ابھی ابھی تو نے ایک عمل کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کے جسم میں، یا میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں، انسان کے جسم میں 0.5 کرنٹ ہوتا ہے، اور اتنا کرنٹ ہوتا ہے کہ ایک جیبی ریڈیو اس کرنٹ سے چل سکتا ہے۔ آپ کو اس بات کا بھی بخوبی علم ہوگا، بعض اوقات بعض افراد کے دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو جاتی ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، اس کا جو یہ معاملہ ہے وہ کچھ ویک ہو جاتا ہے، لوز ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک بیٹری وہ یہاں رکھتے ہیں سینے کے اوپر، اور اس کا کنیکشن دل کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے دل کی دھڑکن صحیح ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو؟ وہ بھی رکھتے ہیں نا بیٹری۔ وہ بیٹری کیوں رکھتے ہیں؟ جو اس کے اندر کا کرنٹ ہے وہ تھوڑا ویک ہو جاتا ہے، اس کی معاونت کے لیے بیٹری رکھتے ہیں۔ آج تک سائنسدانوں کو پتہ نہیں چلا کرنٹ پیدا کہاں ہوتا ہے، اور جب مرتا ہے تو کرنٹ جاتا کہاں ہے۔ اسے ہی روح کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے، آپ ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھوتے ہیں تو نتیجتاً آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کرنٹ کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم میں یہ کرنٹ ہے جو دماغ کو بھی چلاتا ہے اور دل کو بھی چلاتا ہے۔ وہ لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ڈاکٹر ہیں، سائنسدان ہیں، انسان کے جسم میں جو کرنٹ ہوتے ہیں نا، جو تو نے عمل کیا ہے نا، کہ پہلے تو نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا دھویا، یہاں کے کرنٹ کو تو نے مشتعل کیا، اور پھر اس کے بعد تو نے منہ میں پانی ڈالا، ناک میں پانی ڈالا، اس کے بعد تو نے اپنے چہرے کو دھویا، یہ سارے کرنٹ کو تو نے الرٹ کر دیا۔ اس کے بعد تو نے اپنے بازوں کو دھویا، یہ کرنٹ ادھر سے بھی الرٹ ہو گیا۔ پھر تو نے اپنے سر کو دھویا نہیں، سر کے اوپر سے ہاتھ پھیرا، اور پچھلا حصہ جو تیری گردن کا تھا، گدی جسے کہتے ہیں، پھر اس کو تو نے پانی سے مسح کیا، اور پھر پاؤں کو دھویا۔ ہم یہ عمل اپنے علاقے کے پاگلوں کو کرواتے ہیں اور وہ عقل مند ہو جاتے ہیں۔ اس انداز سے جب وہ عمل کرواتے ہیں نا کہ اس حصے کو پہلے ٹچ کرو، پھر اس حصے کو ٹچ کرو، اس حصے سے ٹچ کرو، پھر دماغ کہ اس حصے کو ٹچ کرو، جب پیچیوٹری گلینڈ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دماغ کا ورک زیادہ ہو جاتا ہے، پاگل پن ختم ہو جاتا ہے، آخر میں پاؤں کو دھویا جاتا ہے، پورے جسم میں کرنٹ کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ میں نے سوال اس لیے کیا، شاید تمہارے پاگل خانے میں یہ کیا جاتا ہوگا جو تو نے کیا، تو میں نے بتایا یہ تو میرے نبی کی سنت وضو ہے۔ کہنے لگا پھر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں شاید تیرے علم میں کمی ہو، پھر پاکستان کے لوگ اگر یہ کام کرتے تو وہاں پاگل خانہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عمل کرنے سے دماغ کا جو ورک ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور پاگل پن کا دورہ نہیں پڑتا جو وہ عمل کرتا جو تو نے کیا ہے۔ تمہارے نبی نے تمہیں بہت کچھ اچھی باتیں بتا دی ہیں، جہاں آخرت بنتی ہے وہاں دیکھو دنیا بھی کتنی بن جاتی ہے۔